جب یہ ہوش میں آئے، دعوی ربوبیت سے باہر نکلے، بندہ سے رب بنے، پھر رب سے پھر بندہ بنے، تو کہنے لگے بھائی تم نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ مرید کہتے ہیں واہ حضرت، ہمیں ہی ختم کرایا ہوتا اور تمام واقعہ ظاہر انہوں نے کر دیا۔ فرمایا تو بس اس سے معلوم ہوا کہ وہ بات میں نہیں کہتا، اگر کہتا تو سزا کا مستحق ہوتا، کہنے والا کوئی اور ہے۔ پھر اس کی توجیہ میں فرمایا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر حاضر ہوئے تو شجر طور سے آواز آئی انی انا اللہ۔ جب شجر میں مظہر ہونے کی اہلیت ہو سکتی ہے تو انسان مظہر ہو جائے تو اس میں کیا بعد ہے؟ اب سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، اب آپ یہ غور فرمائیں کہ ان کے نزدیک بایزید بستامی اس وقت رب تھا اور مارنے والے خود مر رہے تھے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے، یہی عقیدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے۔ احکام شریعت میں وہ کہتے ہیں، احکام شریعت میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہی بات ان کی زبانی بھی سن لیں۔ سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ میں؟ حضرات منصور و تبریز و سرمد نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو دار پر آئے اور کار کھینچ دی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ اور فرعون، شداد، حامان، نمرود نے دعویٰ کیا تو مخلد فی النار ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے، اور انہوں نے خود نہ کہا، اس نے کہا جسے کہنا شایع ہے۔ آواز بھی انہی سے مسموع ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا انی اللہ، میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ کیا درخت نے کہا تھا؟ حاشا، بلکہ اللہ نے کہا۔ یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ تھے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ شجر موسیٰ بن گیا، درخت بن گیا، درخت میں ظاہر ہو گیا، اسی طرح تبریز، سرمد، منصور حلاج جو ہے یہ زندیق، ان میں اللہ آ گیا اور اللہ بولا اور اللہ کی آواز سے لوگوں نے پھر سنا علی الحق دعوی ربوبیت۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات میں کیا لکھتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا، یہ صفحہ نمبر 57 ہے۔ وحدت الوجود کے کیا معنی ہے؟ ارشاد، وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں، اس کے ذیل پر تو ہیں، تو حقیقتاً وجود ایک ٹھہرا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ یہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود کا، یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا، یہ عقیدہ ہندوؤں کا، یہ عقیدہ سکھوں کا، یہ عقیدہ بریلویوں کا، یہ عقیدہ اہل دیوبند کا، اور یہی عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کتاب البریہ روحانی خزائن کی یہ 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 102 پر وہ کہتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ آئینہ کمالات اسلام میں یہ عربی عبارت موجود ہے جس کا ترجمہ آپ کتاب البریہ صفحہ 102 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور مجھ میں صفحہ نمبر 103 پر وہ کہتے ہیں اور مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی، صفحہ نمبر 102 اور صفحہ نمبر 103 اور صفحہ نمبر 104، اس میں ان کا یہ دعوی ربوبیت، یہی وہ وحدت الوجود ہے، یہ وحدت الموجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی اور 9 میں لکھا کہ میں مریم بن گیا، اور پھر مریم سے اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ وہ کام کیا جو خاوند بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر مجھے حمل ہوا، اور میں حمل میرا جب ظاہر ہوا تو عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔
اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں میں وچوں میں ہویا میں ود میں۔ اب یہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کا، یہی عقیدہ جناب احمد رضا خان بریلوی کا، یہی عقیدہ ہندوؤں کا، یہی عقیدہ یہود و نصارہ کا، کہیں ابنیت اللہ کا بیٹا، کہیں چمکار ہوتا، کہیں کرشن جی، رام چندر جی، اور کہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی، اور کہیں پر جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب اور ان کے اکابرین۔ اور یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار اہل سنت، یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار اہل سنت والجماعت کے یہ علم بردار، لیکن یہ حقیقتاً میں اہل سنت والجماعت نہیں، یہ اہل بدعت ہے جو کفر و شرک کا پرچار کر رہے ہیں توحید کی آڑ میں، اور وجودیت کا عقیدہ اپنے سینوں میں جمائے ہوئے ہیں۔ ان حوالوں کے بعد آپ تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ سماعت فرمائیں، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض کیا کہتے ہیں؟ توحید اصطلاحی کے مراقبے کو محققین نے اس زمانے میں ممنوع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں تصرفات الہیہ کا استحضار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ یہ توحید کا مراقبہ کریں گے تو اس میں اللہ کی جو صفات ہے وہ انسان میں حاضر ہو جائیں گی۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین کا منہج ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت پر چلائے اور اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک مکتوب جناب زکریا تبلیغی صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت کے حکم سے وہ تحریر کر رہے ہیں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا۔ حضرت کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے۔ اے اللہ تیرا ہی ذل ہے، نعوذ باللہ، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ کہتا ہے میں اور تو یہ شرک در شرک ہے، لیکن اپنے پیر کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ اسی طرح یہ حوالہ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر یہ عبارت موجود ہے، تو کہتے ہیں حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا ایک حوالہ سماعت فرمائے۔ یہ کلیات امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے۔ کہتے ہیں کہیں پر اللہ کے افعال حاضر ہو رہے ہیں، کہیں پر اللہ کی صفات حاضر ہو رہی ہیں، اللہ کا عین ہے۔ اب یہ اللہ بننے کا طریقہ بھی سن لیں، اللہ کس طرح بنا جا سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق کیا ہے؟ اللہ بنانے کا۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ یہ حوالہ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دارالاشاعت سے کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے۔ اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ بننے کا ایک طریقہ ہے، ہو کا چلہ آپ کرے، وہ طریقہ جو بندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے اللہ بننے کا طریقہ۔